فرانس میں ایک بڑا ہی خطرناک قسم کا کیس سامنے آیا ہے، اور یوں کہیے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایک ایسے شخص کا ہے جو کہ مسیحا کے بھیس میں درندہ ہے۔ جی، فرانس میں سالوں سے مسیحائی کی آڑ میں ڈاکٹر معصوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ 1989 سے 2014 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ڈاکٹر ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال میں نوکری کرتا رہا اور یہ گھناؤنا عمل بھی جاری رہا۔ المیہ یہ ہے کہ پہلے بھی ڈاکٹر کے پاس سے بچوں کی نامناسب تصاویر نکلی تھی اور اس بات کا اسپتال انتظامیہ کو پتہ تھا، پھر بھی وہ اسپتال میں کام کر رہا تھا، اور اب اس ڈاکٹر کے خلاف 24 فروری کو عدالتی کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اتنے سالوں یہ شخص کیسے ایک ڈاکٹر کے بھیس میں لوگوں سے زیادتی کرتا رہا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یونس خان صاحب ہمارے فرانس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم یونس صاحب۔ سر، یہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں گائیڈ کر سکیں، یہ ڈاکٹر جو ہے یہ کون ہے، کب سے یہ سلسلہ جاری تھا اور یہ حقائق کس طرح سامنے آئے؟ جی، اس ڈاکٹر کا نام جوئل لیسکورنیک ہے۔ یہ 73 سالہ شخص ہے، وینس شہر کے اندر یہ رہتا ہے اور وہیں پر جو ہے یہ اپنا پریکٹس وغیرہ کرتا تھا۔ سب سے پہلے جو اس کے خلاف جو ایف آئی آر لانچ ہوئی تھی وہ ایک 6 سالہ بچی نے 2017 کے درمیان کی تھی، اور اس میں یہ بچی نے بات کی تھی کہ اس ڈاکٹر نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا تو اس کے موبائل سے 3 سے 4 مزید بچیوں کی نازیبہ تصاویر برآمد ہوئی، اور اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کی جو 2 اپنی بانجیاں تھیں، اس کی جو ہے وہ نازیبہ تصاویر اس کے موبائل کے اندر موجود تھی، اور اس کے بعد اس کو دسمبر 2020 کے اندر جو ہے 15 سال کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اس کو جب اس کو سزا سنائی گئی تو اس کے بعد جج نے جو ہے ایک آرڈر دیا تھا کہ اس کے گھر کی تلاشی لی جائے، تاکہ اگر وہاں پہ مزید کچھ ایسے شواہد ہوں تو اس کی جو ہے وہ معلوم ہو سکے۔ اور اس کے بعد جو یہاں کی جو مقامی پولیس ہے، جب وہ ان کے گھر پہ گئی ہے اور انہوں نے گھر کی تلاشی لی ہے، تو اس گھر کے اندر سے 3 لاکھ سے زائد بچیوں کی نازیبہ تصاویر برآمد ہوئی۔ صرف یہی نہیں، ہزاروں صفحات پر مشتمل ایک ڈائری جو ہے پولیس کے ہاتھ لگی، اور یہ وہ ڈائری تھی جس میں یہ اپنے تمام جو بھی جرائم تھے اس کی تفصیلی ذکر کرتا تھا، تاکہ ان کی جو یادداشتیں ہیں وہ محفوظ رہ سکے۔ اور اس سے ان کو پتہ لگا، ان ڈائریوں سے ان کو پتہ لگا کہ ان جو پیشنٹ ان کے پاس آتے تھے کس کس پیشنٹ کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے لسٹیں بنائیں اور کوئی 300 کے قریب لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کے ساتھ اس ڈاکٹر نے زیادتی کی ہے، اور اس نتیجے پر پہنچے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف جو یہ نیا کیس جو ہے یہ جو ہے لانچ کیا گیا ہے۔ اس کے خلاف جو ہے اب اس وقت فرانس کی عدالت میں 24 فروری سے جو ہے عدالتی کارروائی اس حوالے سے شروع ہوگی، اور یہ ایک اوپن کیس ہوگا۔ اس میں جو متاثرین کے ساتھ ساتھ میڈیا اور عام لوگوں کو بھی جو ہے سننے کا جو ہے موقع ملے گا، لیکن جو گواہان ہیں، جو بچے ہیں، ان کی جو گواہی ہوگی وہ بند کمرے کے اندر ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس کی تفتیش کے مطابق 1989 سے لے کر 2014 تک 25 سال تک یہ جو شخص ہے یہ گنونی جو ہے حرکات کا مرتکب پایا گیا، اور یہاں سول سوسائٹی اور جو بچوں کی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے، کیونکہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کا فرانس کی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ گنا جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو 24 فروری سے اب کورٹ میں پروسیڈنگز کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ کیس جو ہے وہ اب کن کی طرف سے کیا گیا ہے؟ جو متاثرین ہیں ان کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی، 24 فروری سے جو یہ کیس جو ہے اس کے ٹرائل شروع ہو رہا ہے، اور یہ اوپن ٹرائل ہوگا۔ اس میں جو سب سے بڑا فریق ہے یہ تو متاثرین کی جو فیملی ہیں وہ ہیں بنیادی طور پر، لیکن اس میں اس وقت جو سٹیٹ ہے وہ بھی ایک فریق بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بھی فریق بن چکے ہیں، اور یہاں پر جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی جو ہے اس کیس میں فریق بن چکی ہے۔ اور اگر اس کیس کو لے کر یہاں کی جو سوسائٹی ہے وہ اس وقت بہت حساس ہے، اور اس کیس کے اوپر پوری فرانس کے ساتھ ساتھ پوری یورپ کی نظر ہے، اس لیے یہ کیس اہم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کیس کے حوالے سے ہمارے پاس مزید کیا تفصیلات
آتی ہیں۔ صحیح. اچھا 1979 سے لے کر 2014 تک یہ ڈاکٹر جو ہے وہ مریضوں سے زیادتیاں کرتا رہا، 25 سال تک یہ سلسلہ رہا. آپ نے بتایا 2017 میں بچی نے پھر شکایت کی، تو اتنے عرصے میں اور کوئی شکایت سامنے نہیں آئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت انتہائی ایک اہم سوال اٹھایا، اور یہ سوال یہاں پر بھی بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر، ایک سرجن 25 سال تک ایک اسپتال کے اندر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، اور اس دوران یہ آپریشن تھیٹر میں یا مختلف جگہوں پر بچوں کو بے ہوش کر کے اس طرح گنونی فعل سر انجام دیتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کے ان کے جو دوسرے ساتھی ہے یا ہسپتال انتظامیہ اس چیز سے بے خبر ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کی جو فیملی کے افراد ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی معلوم ہو، لیکن انہوں نے یہاں کے جو انتظامیہ ہیں، یہاں کے جو پولیس ہے، ان کو اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اسی سوال کے حوالے سے اب جو یہاں پہ جو کیس یہاں پہ اب جو 24 فروری سے جو ہے یہ سٹارٹ ہونے لگا ہے، اوپن ہوگا، تو اس میں اس سوال کی جاننے کی ہم بھی کوشش کریں گے. لیکن یہ بات انتہائی اہم ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ 2004 کے اندر FBI نے ایک رپورٹ دی تھی، اور یہاں پہ ایک الرٹ جاری کیا تھا، اور یہاں کے جو ان کی انٹیلیجنس اداروں کو ایک میسج دیا تھا اس ڈاکٹر کے حوالے سے کہ یہ ڈاکٹر جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کے جو ایک ڈارک ویب سائٹ ہوتی ہے اس پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے اوپر آپ لوگ نظر رکھیں. اچھا. تو یہاں کے جو سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے تو اس حوالے سے کچھ نہیں کیا، لیکن اس وقت جو ایک اسپتال کے اندر ایک کمیٹی بنی تھی تو انہوں نے اس کو صرف 4 مہینے کے لیے معطل کیا تھا، اور اس رپورٹ کے حوالے سے جو FBI نے دی تھی 2004 کے اندر، اس کے اوپر کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی تھی. تو اس حوالے سے اس وقت اسپتال انتظامیہ یہاں پر عدالتی سسٹم کے حوالے سے اور پولیس کی تفتیش کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں. صحیح. تو اب یہ 300 کے ساتھ اس ڈاکٹر نے زیادتی کی، ابھی بھی ظاہر ہے یہ جیل میں ہی ہے بچوں سے زیادتی کے حوالے سے کیس پر، تو اب عدالت جو ہے وہ اس کو کیا میکسیمم سزا دے سکتی ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ جی اگر ہم فرانس کے قوانین کو دیکھیں تو اس میں جو پینل کوڈ بنتا ہے اس میں جو میکسیمم سزا دی جا سکتی ہے وہ 20 سال ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے 2017 میں جب اس کے اوپر ایک اسی طرح کا کیس جو ہے وہ دائر ہوا تھا، اور دسمبر 2020 میں جو سزا سنائی گئی تھی اس میں بھی جو پینل کوڈ تھا میکسیمم جو سزا تھی وہ 20 سال تھی، لیکن اس کو 15 سال کی سزا اس میں دی گئی ہے. اب چونکہ یہ ایک نیا کیس ہے اور اس میں جو ہے متاثرین کی تعداد بھی 300 کے قریب ہے، اور اس حوالے سے یہاں پر اب حساسیت بھی بہت زیادہ ہے. یہاں کی جو سول سوسائٹی ہے، یہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ بھی اس میں انٹرسٹ رہ رہی ہے، جبکہ یہاں پر جو بچوں کی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہے. اور اس وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں اور یہاں پر سول سوسائٹی اس حوالے سے بات کر رہی ہے کہ اس کو جو ہے ایسی سزا دی جائے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اور اس طرح کی جرم کا مرتکب نہ ہو پائے. اس حوالے سے جو ہے 24 فروری کو جو ہے یہاں کے کورٹس کے اندر اس کیس کی سنوائی ہوگی، اور اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے سول سوسائٹی میڈیا کو جو ہے کے لیے چیزیں اوپن رکھی گئی ہے. البتہ وہ بچے جو متاثرین ہیں ان کی جو ان سے جو سوالات ہوں گے، ان کی جو گواہیاں ہوں گی وہ بند کمرے کے اندر ہوگی. اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ اس کو میکسیمم سزا دی جائے. اور یہاں پر اس کیس کے حوالے سے یہاں کے جو سوشل میڈیا ہے اس میں بھی بہت سی جو ہے بحث اس وقت جاری ہے، اور یہاں پر جو یہاں کا جو انصاف ہے، جو قوانین ہے، اس میں بھی جو ہے ترامیم کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے کیسز میں ایسے لوگوں کو جیل سے نہ نکلنے دیا جائے، کیونکہ یہ یہاں معاشرے کے لیے جو ہے مزید مسائل ایسے لوگ پیدا کر سکتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ. یہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کی ناکامی ہے، کیونکہ پہلے بھی اس کے پاس سے نامناسب تصویریں نکلی ہیں بچوں کی، اور اسپتال کو پتہ تھا لیکن پھر بھی یہ شخص اسپتال میں کام کر رہا تھا. تو یہ تو سسٹم کی ناکامی ہوئی.
جی بالکل، اب یہاں کی میڈیا میں یہاں کی سول سوسائٹی یہی سوال اٹھا رہی کہ یہ ایک جو ڈاکٹر ہے، یہ جو سرجن تھا، یہ 25 سال تک ہسپتال میں کام کرتا رہا ہے، اتنے سینکڑوں بچوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی، تو کیا یہاں کے اسپتال کا جو عملہ تھا اس کو اس کے حوالے سے معلوم نہیں تھا؟ کیا اس کی جو فیملی تھی اس کو اس کی چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں تھی؟ اور اگر معلومات تھی تو انہوں نے جو ہے اعلیٰ حکام کو یا پولیس کو اس حوالے سے کیوں نہیں بتایا؟ اور اس حوالے سے اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہاں پر عدالتی سسٹم کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی ڈاکٹر کے حوالے سے 2004 کے اندر ایف بی آئی نے ایک الرٹ جاری کی تھی اور فرانس حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ بچوں کے ایک جو ڈارک ویب سائٹ ایک ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ بھی اور اس کے ایکشن اوپر آپ نظر رکھیں۔ اس وقت 2004 کے اندر اس کے خلاف انکوائری ہوئی اور اس کو صرف 4 مہینے کے لیے معطل کیا گیا تھا، اس کے اوپر کوئی نظر نہیں رکھی گئی تھی اور اس حوالے سے مزید کوئی بھی تفتیش نہیں کی گئی تھی۔ تو اس وقت یہاں پر جوڈیشری کے حوالے سے بھی یہاں پہ جو ہسپتالوں کے سسٹم کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ ادا کریں گے جی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، فرانس سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، اور دیکھیں عجیب ایک واقعہ ہے، ایک ذلت اور پستی کی انتہا ہم دیکھیں تو یہ ایک واقعہ ہے کہ جس کے اندر ایک ڈاکٹر جو ہے، ایک سرجن جو ہے، وہ بچوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا تھا، 25 سال تک وہ یہ کام کرتا رہا، 300 مریضوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے۔